یزید کون ہے اور یزید کو بیعت کیسے ملی؟ کیوں امام حسین سے یزید اتنی نفرت کرتا تھا؟ اور عاشورہ کا روزہ رکھنے سے ہمیں کیا اجر ملے گا؟ چلیے یہ سارے کوشچنز کے جواب اس ویڈیو میں ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے۔ محرم کا مہینہ بہت خاص ہے اور 10ویں دن کو کہتے ہیں عاشورہ۔ یہ دن صبر، قربانی اور حق کی آواز بن کر آیا تھا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن روزہ رکھا اور فرمایا یہ روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا میری امت 2 روزہ رکھے گی، کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے اور ہمارا حق زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اس لیے ہمیں 2 روزہ رکھنا چاہیے تاکہ مشابہت نہ ہو سکے یہودیوں کے ساتھ۔ پھر 21 ہجری کربلا کا میدان، جہاں امام حسین نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، نہ ڈرے نہ جھکے، نہ کسی باطل کے سامنے سر جھکایا۔ آئیے جانتے ہیں یزید کون تھا اور کیوں امام حسین سے اتنی نفرت کرتا تھا۔ یزید بن معاویہ بنو امیہ خاندان کا ایک فرد تھا اور خلیفہ معاویہ بن ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ جب معاویہ کا انتقال ہوا 60 ہجری میں تو اپنی خلافت اپنے بیٹے یزید کے حوالے کر دی۔ یہ پہلی بار تھا کہ خلافت وراثت میں دی گئی، جو خلافت راشدہ کے اصولوں کے خلاف تھا۔ بیعت ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے وعدہ کرنا۔ اسلام میں بیعت کا مطلب ہے کوئی شخص کسی دینی، روحانی یا مذہبی رہنما کے ہاتھ پر یہ وعدہ کرے کہ وہ دین اسلام کے اصولوں پر چلے گا اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں یزید میں نہیں تھیں۔ یزید کی شخصیت ایک عیاش قسم کی تھی، وہ دین سے دور تھا اور ناچ گانا، شراب، موسیقی یہ سب اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ اس لیے صحابہ اہل بیت نے یزید کی مخالفت کی۔ اب جانتے ہیں یزید اور امام حسین میں اختلاف کیوں تھا۔ امام حسین سچے اور انصاف پسند تھے، تو امام حسین یزید جیسے انسان کی بیعت کیسے کر سکتے تھے؟ امام حسین کو ڈر تھا اگر یزید کے ہاتھوں میں خلافت مل گئی تو اسلام کا اصل چہرہ مٹ جائے گا، کیونکہ یزید صرف فتنہ پھیلاتا تھا۔ چلیے سنتے ہیں کربلا کا دردناک واقعہ۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے یہ بتاتے تھے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اے لوگو، اگر حسین پر مشکل وقت آ جائے اور مدد طلب کرے اس کا ساتھ دینا، کیونکہ حسین جنت میں جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے حسین۔ لیکن افسوس، ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا اور کربلا کے میدان میں ایک طرف یزید کا مجموعہ تھا اور دوسری طرف حسین تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ کیوں میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیزوں کو شہید کیا جا رہا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کچھ بدل کیا ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے یا کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں یزید کے غلام کہنے لگے اے حسین، ہم صرف تجھے تیرے بابا علی کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دیں۔ امام حسین نے فرمایا اے لوگو، آج جس اسلام کا عالم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ عالم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر و خند میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح نہ ہوتی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کو بلند کیا،
رسول اللہ کی حفاظت کی اور آج اس علی کو ہی اجر دے رہے ہو؟ اے لوگو بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور آج علی کی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج نے دیکھا کہ بغاوت نہ ہو جائے، فوراً حکم ہوا حملہ کرو۔ لاکھوں کی فوج نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر حملہ کیے۔ امام حسین نے اللہ کا نام لیا، ذوالفقار کو دنیا سے نکالا، اور تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کی تعداد اور دوسری طرف 3 دن سے بھوکا پیاسا حسین ابن علی زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کو اس طرح سے ختم کر رہا ہے کہ فوجی بھی بھاگنے لگے۔ امام حسین فوجی یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کی جوان بہن کا قتل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین تیر کی طرح یزید کی فوج سے لڑ رہے تھے، اتنے میں آواز آئی، غیب آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اتنا سننا تھا۔ اس صدا کو سننے کے بعد امام حسین نے ذوالفقار کو تھام لیا۔ ابن بن نوشاد کہتا ہے، شمیر کیا دیکھ رہے ہو، یہ علی کا شعر ہے، اسے مات دینا آسان نہیں، جاؤ خیمے کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے خیمے میں آگ لگا دی اور دور سے امام حسین کو تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بی بی کے خیموں کی طرف بڑھتے، کبھی فوجیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے۔ عمر بن سعد شمیر نے فوج سے کہا، کوئی بھی حسین کے پاس نہ جائے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے حسین کو دور سے مارے۔ پھر کیا تھا، جس کے پاس جو کچھ بھی تھا نوکیلی تیر چیزوں سے حسین کو مارنے لگے۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی زمین سے امام حسین کی طرف مٹی پھینکتا رہا۔ حسین کے جسم مبارک میں ہزاروں زخم لگتے رہے۔ حسین کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ امام حسین کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گھوڑا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنے لگا۔ گھوڑا امام حسین کو تیروں سے بچانے لگا۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا، اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور تیر چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام ہے جس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرتے تھے۔ یزید کے فوجیوں کو یہ کیوں دکھائی نہیں دیا؟ امام حسین زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کر اللہ کا شکر کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف فوجی یزید کے سپاہی امام حسین کی طرف بڑھتے ہیں، امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے آتے ہیں۔ جو بھی امام حسین کے قریب آ کر دیکھا اسے امام حسین کے چہرے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آنے لگا۔ وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ اتنے میں شمیر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہوگا۔ جیسے ہی شمیر نے خنجر امام حسین کے گلے میں رکھا وہ دیکھتا ہے امام حسین کے لب ہل رہے ہیں، ہم نے تمہارا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن حسین کے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بددعا دے رہا ہے۔ شمیر سننے کے لیے کان قریب کیا تو سنا امام حسین اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، اس عظیم امتحان کے لیے تو نے حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین کی آنکھ کھلی اور شمیر کو دیکھا۔ امام حسین نے کہا، تو نہیں جانتا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں اور جنت میں نوجوانوں کا سردار ہوں، حق پر ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیوں قتل کر رہے ہو؟ پھر شمیر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیا کی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمیر نے امام حسین کا گلا کاٹتا رہا۔ یزید فوجی مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین سر قلم ہونے کے بعد سعادات کو لوٹایا گیا اور امام حسین کے سر مبارک کو بلند کیا۔ بی بی سکینہ کو مارنے لگے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کی چادر کو لوٹ لیا گیا اور امام حسین مبارک جسم کی توہین کرنے لگے۔
تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم پر جو کچھ بھی تھا اسے لوٹ لیا گیا، اور اتنے میں ایک شخص امام حسین کے قریب آیا اور امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی نکالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن انگوٹھی نہ اتری تو انگلی کاٹ کر لے گیا۔ امام حسین کے جسم کو رسیوں میں باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر ادھر ادھر کرنے لگے۔ عمر بن سعد نے کہا، اے شمیر، امام حسین کے ساتھیوں کا وہ حال کرے تاکہ دنیا دیکھے اور کوئی بھی یزید کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ سب کے سروں کو کاٹ دو اور جسم کو تباہ کر دو، اور زمین کربلا گواہ ہے۔ کہیں سے کوئی قبیلہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ان لاشوں کو پاسال ہونے نہیں دیں گے، پھر ام لیلہ کا قبیلہ آتا ہے، ہم علی اکبر کی لاش پامال ہونے نہیں دیں گے۔ رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں، ہم علی اصغر کی لاش پر پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ کربلا کی زمین میں پڑا رہا۔ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف بھاگ رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا۔ امام حسین کی دائیں پسلیاں بائیں طرف چلی گئی اور بائیں پسلیاں دائیں کی طرف چلی گئی، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے دادا امام حسین کے جسم کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھرا گیا۔ سلام ہو، سلام ہو۔ عاشورہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے لیے لڑنا ہو تو حسین بن جانا، اور امام حسین کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکانا۔ آئیے اس دن ہم دعا، توبہ اور صدقے سے گزاریں، اپنی فیملی پہ اچھے سے خرچ کریں، کیونکہ اس دن اللہ بہت برکت دیتا ہے۔